امن دشمنوں کا بزدلانہ وار، پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، صبح 8:11 پر خودکش حملہ ور نے خود کو ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر اڑا لیا۔ 2 دہشت گردوں نے اندر جانے کی کوشش کی، سیکیورٹی فورسز نے دونوں حملہ آوروں کو گیٹ پر ہی ہلاک کر دیا۔ دہشت گردوں کے حملے میں 3 ایف سی اہلکار شہید، 2 زخمی ہوئے۔ تینوں دہشت گرد افغانستان سے نکلے۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں ادا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کور کمانڈر پشاور اور عسکری اور سول حکام نے شرکت کی۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی ابتدائی رپورٹ تیار۔ ایک خودکش حملہ آور پیدل مرکزی گیٹ کے سامنے پہنچا۔ حملہ آور نے چادر اوڑھ رکھی تھی، مرکزی گیٹ کے ناکے پر خود کو دھماکے سے اڑایا۔ خودکش دھماکے میں 3 اہلکار موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ دھماکے سے مرکزی گیٹ کو نقصان نہیں پہنچا۔ دھماکے کے فوری بعد 2 حملہ آور ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہوئے۔ حملہ آور جدید اسلحے اور بارودی جیکٹ سے لیس تھے، جوابی کارروائی میں مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں کا مقصد لوگوں کو یرغمال بنانا تھا۔ ایف سی اہلکاروں نے بروقت کارروائی کر کے بڑی تباہی سے بچا لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ایف سی اہلکاروں کو خراج تحسین۔ سہیل آفریدی کی لیڈی ریڈنگ اسپتال آمد، حملے کے زخمی اہلکار اور شہریوں کی عیادت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایسی بزدلانہ کارروائیاں ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور پر حملے کی مذمت، کہا کہ ایف سی کے جوانوں نے شہادت دے کر اپنے دیگر ساتھیوں کو بچایا۔ صدر مملکت وزیر اعظم کے پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر فتنہ الخوارج کے حملے کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ وطن عزیز سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کی بدولت بڑے نقصان سے بچ گئے۔ واقعے کے ذمہ داران کی جلد از جلد شناخت کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رہے گی۔ سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کی جی ایچ کیو آمد، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے جنرل فیاض بن حمید کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردی کے خلاف مزید تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ سعودی عسکری وفد نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات، خادم حرمین شریفین اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، اقتصادی، دفاعی اور سیکیورٹی سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی غیر متزلزل حمایت اور یکجہتی پر سعودی عرب کے شکر گزار ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات مشترکہ عقیدے، یکساں اقدار، باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ جنرل فیاض بن حامد نے سعودی قیادت کی جانب سے تہنیتی پیغام پہنچایا۔ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملاقات میں موجود تھے۔ جن کو عمران دار ججز کے آسرے پہ کھڑے ہو کے الیکشن جیتنے کی عادت تھی، جن کو جنرل فیض حمید الیکشن جتاتا تھا، آج نہ فیض حمید ہے نہ وہ عمران دار ججز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ریالٹی پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ یہ الیکشن کا بوائیکاٹ بھی نہیں تھا، جس کو یہ الیکشن کا بوائیکاٹ کہہ رہے نا، اس طرح کی منافقت میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ تمام حلقوں میں پی ٹی آئی کے امیدوار کھڑے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے تصویریں لگا کے، انہوں نے اپنے لیڈر کی تصویریں لگا کے، انہوں نے قیدی نمبر 804 کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا۔ یہ الیکشن نہیں، ریفرنڈم تھا۔ جب عوام ساتھ ہوں تو بوائیکاٹ نہیں کرتے، دھاندلی کے نتیجے میں ہار بھی جائیں تو بوائیکاٹ کے بجائے دھاندلی بے نقاب کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہتی ہیں کبھی اتنی منافقت نہیں دیکھی کہ ہار گئے تو بوائیکاٹ تھا، جب دھاندلی ہوتی ہے تو دنیا دیکھتی ہے۔ یہ الیکشن نہیں، ریفرنڈم تھا، پرفارمنس سے بہتر کوئی بیانیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پی ٹی آئی دور میں پوری ریاست کی مشینری نون لیگ کے خلاف تھی۔ پی ٹی آئی نے پنجاب میں بوائیکاٹ کیا اور خیبر پختونخوا میں الیکشن میں حصہ لیا۔ ان کو خیبر پختونخوا میں سے بھی عبرتناک شکست ہوئی۔ پی ٹی آئی نے قیدی نمبر 804 کے نام پر الیکشن لڑا لیکن شکست ہوئی۔ ضمنی الیکشن میں مقبولیت کے دعوے زمیں بوس ہو گئے۔ عوام نے تشدد، انتشار اور تخریبی سیاست کو مسترد کر دیا۔ پاکستانی عوام نے ترقی، خوشحالی اور استحکام کے راستے کا انتخاب کر لیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی محنت اور بے لوث خدمت ملک کو صحیح راہ پر واپس لا رہی ہے۔
نون لیگ نے ضمنی انتخابات میں میدان مار لیا. قومی اسمبلی کی تمام 6 سیٹوں پر کامیاب. صوبائی اسمبلی کی بھی 7 میں سے 6 سیٹیں نون لیگ کے حصے میں آئیں. پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی کی صرف ایک نشست پر کامیابی حاصل کر سکی. حلقہ این 18 ہری پور میں بڑا اپسیٹ. پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار شہر ناز کو 43,776 ووٹوں سے شکست ہوئی. ضمنی انتخابات میں رانا ثناء اللہ کے داماد طلال چودھری کے بھائی اور راجہ ریاض کے بیٹے کامیاب. نون لیگی امیدواروں کی کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد. کامیابی کو نواز شریف کے ویژن اور بے مثال قیادت کا نتیجہ قرار دیا. کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترقی کے لیے محنت پر عوام کا اعتماد ہے. ضمنی انتخابات میں نون لیگ کی کامیابی پر طلال چودھری خوشی سے نہال گاڑی کی چھت پر چڑھ کر جشن منایا. ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کلین سویپ نے قومی اسمبلی میں نمبر گیم بدل دی. حکمران جماعت کا سادہ اکثریت کے لیے سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی پر انحصار بھی ختم. نون لیگ ایوان میں 132 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن گئی. نون لیگ کو 336 اراکین پر مشتمل ایوان میں 170 اراکین کی حمایت مل گئی. قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کی 22, مسلم لیگ قاف کی 5, استحکام پاکستان پارٹی کی 4, مسلم لیگ ضیا, بی اے پی, نیشنل پارٹی کی 1 اور آزاد ارکان کی تعداد 4 ہے. پیپلز پارٹی کے اراکین کی تعداد 74 ہے. اپنا انتظامی عملہ ہونے کے باوجود خیبر پختونخوا حکومت عمر ایوب کی سیٹ ہار گئی. ان کی کارکردگی عوام کے سامنے آ گئی. وزیر دفاع کی پی ٹی آئی پر تنقید, کہا کہ اب کسی پر الزام بھی نہیں لگا سکتے. خواجہ آصف نے 26 نومبر کو ممکنہ پی ٹی آئی احتجاج کے لیے حکومت کی تیاری کا بھی اندیا دیا. پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی ہے, ہر موقع پر بھرپور ساتھ دیا. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں سیاست میں دروازے کھلے رہتے ہیں. سیاست میں بات چیت اور مکالمے سے ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں. سیاست میں سب سے بڑی غلطی بوائیکاٹ کی ہوتی ہے. یہ غلط ہے کہ جب آپ کسی عمل میں شریک ہی نہ ہو اور دھاندلی کا الزام لگا دیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف دھمکی آمیز بیان کا کیس, الیکشن کمیشن کا فیصلہ جاری. وزیر اعلیٰ کے پی کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا. فیصلے میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کے وکیل کی حاضری سے استثناء کی درخواست صرف اسی دن کے لیے منظور ہوئی. الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کا عمل آئین کے آرٹیکل 218(3) کے منافی قرار دیا. صدر مملکت سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی الوداعی ملاقات. آصف علی زرداری کا جنرل ساحر شمشاد مرزا کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. وزیر اعظم سے بھی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ملاقات کی. شہباز شریف نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ خدمات کو سراہا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قطری ہم منصب خلیفہ بن حمد بن خلیفہ الثانی سے ملاقات. دو طرفہ امور پر تعاون بڑھانے کے لیے تفصیلی تبادلہ خیال. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون میں اضافے پر بات چیت. منشیات اسمگلنگ روکنے کے لیے مشترکہ کوششیں اور ساحلی محافظوں میں تعاون مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا. اسلام آباد میں لڑکی پر مبینہ تشدد اور بلیک میلنگ کا انکشاف. مساج سینٹر کے مالکان اور بااثر افراد کا لڑکی پر تشدد, سر کے بال بھی کاٹ ڈالے, ویڈیو بھی بناتے رہے. واقعہ تھانہ لوئی بھیر کے حدود میں پیش آیا. پولیس نے 2 خواتین سمیت 5 افراد کو حراست میں لے لیا. کندکوٹ میں زنگ آلود راکٹ کا گولہ پھٹنے سے 4 بچے جاں بحق. پولیس کے مطابق بچے راکٹ کے گولے کو ناکارہ سمجھ کر کھیل رہے تھے کہ گولہ پھٹ گیا. جاں بحق بچوں کا تعلق گولہ قبیلے کے ایک ہی خاندان سے تھا. کراچی میں بے رحم لٹیروں کی ایک اور واردات. کورنگی ضیا کالونی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے باپ بیٹا زخمی. پولیس کی بروقت کارروائی, 1 ملزم زخمی حالت میں گرفتار, اسلحہ برآمد. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. کورنگی گلزار کالونی میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. شناخت نیاز احمد کے نام سے ہوئی. ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ ذاتی رنجش کا شخصانہ معلوم ہوتا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے پہلے فائرنگ کر کے قتل کیا, جس کے بعد مقتول کی موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوئے. اسرائیلی حملے میں شہید حزب اللہ کے کمانڈر حیثم الطباطبائی اور ساتھیوں کے نمائے جنازہ ادا. حزب اللہ کے مجاہدین, علماء اور مقامی برادری کے ہزاروں سوگواروں کی شرکت فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونجتی رہی. شرکاء کا مزاحمت کے مشن اور شہداء کے راستے کو جاری رکھنے کا عہد. اسرائیل نے حزب اللہ کی جوابی کارروائی کے خوف سے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں فوجی مشقیں شروع کر دی.
غزہ میں اسرائیل کے ڈرون حملے اور گولہ باری، 4 فلسطینی شہید، 7 زخمی۔ مغربی کنارے میں بھی ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا گیا۔ رفح میں مسلسل گولہ باری اور فائرنگ، غزہ سٹی میں کئی رہائشی عمارتوں کو بارود سے اڑا دیا گیا۔ خلیل الحیا کی زیر قیادت حماس کے وفد کی مصری انٹیلیجنس چیف حسن رشاد سے ملاقات۔ خلیل الحیا نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں معاہدے کو کمزور کرنے کی کوشش ہیں۔ اسرائیلی فوج نے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کی ناکامی پر 3 جنرلز کو برطرف کر دیا، متعدد سینئر افسران کے خلاف بھی تادیبی کارروائی۔ سندھ حکومت کو کراچی والوں کا خیال آ ہی گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی کی تعمیر نو کے لیے 25 ارب روپے کی منظوری، شہر کی 315 گلیوں اور 60 بڑی سڑکوں کی از سر نو تعمیر کی جائے گی۔ پورے شہر میں اسٹریٹ لائٹس کی مناسب تنصیب کا بھی حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر سربراہی اجلاس مراد علی شاہ نے کہا کہ بارشوں کے بعد کراچی کی سڑکیں تباہی کا شکار ہیں، شہر میں ترقیاتی کاموں میں تیزی لائی جائے تاکہ عوام کو مزید تکلیف نہ ہو۔ معاملات طے پا گئے، گرین لینڈ منصوبے پر آج سے کام کا آغاز۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا وفاقی حکومت کے نمائندے اور ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ گرین لینڈ کامن کوریڈور کا معائنہ۔ میئر کراچی نے کہا شہر کو مزید پروجیکٹس کی ضرورت ہے۔ امین الحق نے کہا کراچی کی ترقی اور بہتری کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز ساتھ ہیں۔ کراچی میں جعلی اور غیر قانونی نمبر پلیٹس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے مطابق شہری 5 دسمبر تک گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹس درست کروائیں، غیر قانونی نمبر پلیٹس والی گاڑیاں ضبط کی جائیں گی۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کی بلا جواز اور توسیع پسندانہ بیان کی سخت مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کا سندھ سے متعلق بیان حقیقت سے فرار اور انتہائی خطرناک ذہنیت کا عکاس ہے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا سندھ 1947 سے پہلے پاکستان میں شمولیت کی قرارداد منظور کرنے والا پہلا صوبہ تھا۔ راج ناتھ سنگھ کا سندھ جیسے صوبے پر قوم پرستانہ بیانیہ حیران کن ہے۔ پاکستان نے ایشیا کپ رائزنگ سٹارز ٹورنامنٹ جیت لیا۔ پاکستان شاہینز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد بنگلہ دیش اے کو شکست دے دی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ ٹائی ہونے کے باعث فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔ سپر اوور میں بنگلہ دیش اے نے پاکستان شاہینز کو 7 رنز کا ہدف دیا، جو قومی شاہینز نے بآسانی حاصل کر لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی چیمپئنز کو مبارکباد۔ انجری کے بعد گولڈ میڈل لینا مشکل ہو سکتا ہے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے لاہور ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو۔ ارشد ندیم کا لاہور پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا، کہا کامیابی پر اللہ کا شکر گزار ہوں۔ اور رنگوں، تحریر اور تخلیق کا حسین امتزاج لیے اسلام آباد میں سجی تصویری نمائش آرٹ پیسز نے فنکاروں کی محنت کو اجاگر کیا، بلکہ شہریوں کی توجہ بھی اپنی جانب کھینچ لی۔